حضرت ہود علیہ السلام بہت عرصے پہلے سعودی عرب کے صحراؤں میں عاد کے نام سے ایک قبیلہ رہتا تھا۔ وہ احقاف نامی جگہ پہ رہتے تھے جو یمن اور امن کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ عاد کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ سکون اور آرام سے رہتے تھے۔ وہ ہوشیار اور مضبوط لوگ تھے اور انہوں نے خوبصورت شہر بنائے تھے۔ ان کے قبیلے میں کوئی بیماری نہیں تھی اور نہ ہی کوئی بیمار ہوا تھا۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرتے۔ قوم عاد ایک خدا پر ایمان نہیں رکھتی تھی اور اس کے بجائے اپنے بتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ جب ان کے ساتھ کوئی بلائی ہوتی تو وہ اپنے بتوں کا شکریہ ادا کرتے اور جب وہ مصیبت میں پڑتے تو ان بتوں سے مدد کے لیے دعا کرتے۔ کچھ سالوں کے بعد قبیلہ عاد اپنی وحدت کھونے لگا۔ طاقتور لوگ کمزور اور غریب ارکان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ ان مغرور اور جاہل لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کی سورہ ہود آیت 50 سے شروع ہوتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، جس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جہاں تک بتوں کا تعلق ہے تو تم تو صرف ایجاد کر رہے ہو جھوٹ۔ اے میری قوم، میں اس اپنے کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ حضرت ہود علیہ السلام خود قبیلہ عاد سے تھے اور اپنے خاندان اور حسن سلوک کی وجہ سے محترم تھے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے نواسے تھے۔ وہ بہت صابر اور مہربان آدمی تھے اور ان نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ بتوں کی پوجا نہ کرے جو انہوں نے خود تراشے ہیں۔ اس نے انہیں بتایا کہ ان کے بت ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور ان سے التجا کی کہ اللہ نے جو دماغ انہیں دیا ہے اسے استعمال کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے وضاحت کی کہ صرف ایک خدا تھا، اللہ، جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں صحت اور دولت دی اور انہیں ایک طاقتور قوم بنایا۔ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستوں کے ساتھ کیا ہوا اس کی بھی یاد دلائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کو ان کے طریقے کی غلطی سمجھیں، لیکن وہ ان کی بات سننے کے بجائے مزید ضدی ہو گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کی بات کیوں سنیں اور اس کی پیروی نہ کریں جو ان کے باپ دادا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح ایک عام آدمی ہیں، آپ ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ اور حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا۔ اس طرح لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے کہا، تو ہم پر نازل کرو جس کی تم نے دھمکی دی ہے اگر تم سچے ہو۔ جب قوم عاد نے اپنے تکبر کے ساتھ اللہ کے عذاب کو دعوت دی تو بارش رک گئی۔ 3 سال تک خوفناک خشک سالی رہی۔ اس دوران حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اپنے اعمال پر نادم ہو اور اللہ سے معافی مانگے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تاہم لوگ سچائی سے اندھے تھے اور اپنے بتوں سے بارش کی دعا کرتے رہے۔ آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے ہار مان لی اور فرمایا کہ تم جو چاہو کر سکتے ہو، میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا حافظ ہے۔ آخر میں اللہ کا عذاب نازل ہوا، ایک بڑا سیاہ بادل آیا۔ قوم عاد نے اسے دیکھا تو سمجھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ بارش کے بجائے ایک تیز اور خوفناک آندھی آئی اور ان لوگوں کے گھر کو اکھاڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ بجلی کی لکیریں آنے لگیں۔ طوفان کی پہلی نشانی پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں اور اہل عیال کو اکٹھا کیا اور انہیں محفوظ مقام پر لے گئے۔ وہ صرف اللہ کی طرف سے ہولناک عذاب سے بچنے والے تھے۔ جب طوفان ختم ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو حضرموت نامی جگہ پر لے گئے جہاں انہوں نے اپنے باقی ایام گزارے۔ اس کہانی کا ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ قوم عاد نے ان تمام نعمتوں کی بہت ناشکری کی جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی اور آخرکار تباہ ہو گئے۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور چیزوں کے بارے میں شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور اس کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔
قومیات بتوں کی پوجا کرتی تھی جو ان کے معاملے میں کھدی ہوئی اور لکڑی کے تھے، اور وہ اللہ کو بھول گئے۔ کوئی بھی چیز جو ہمیں اللہ کے بارے میں بولنے کا سبب بن سکتی ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل سمجھا جا سکتا ہے، چاہے وہ ٹی وی ہو، ویڈیو گیمز یا کوئی اچھی کتاب۔ اگر ہم اس چیز کے لیے اللہ کے لیے اپنی نماز یا دیگر عبادت بھول رہے ہیں تو اسے بت سمجھا جا سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مطلب ہے صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ہر وقت یاد رکھنی چاہیے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور وہی مہربان اور فائدہ مند ہے، پھر بھی وہ ہم پر مصیبت بھی نازل کر سکتا ہے۔